بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے 4 سالہ درس نظامی کورس جاری ہے اور اس کے فرسٹ سمیسٹر میں ہم عربی ادب کی کتاب طریقہ جدیدہ کا پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں، اور آج پہلے حصے کا آخری سبق ہم پڑھیں گے۔ یہ 10واں سبق ہے، اور اس 10ویں سبق کے بعد کتاب کا پہلا حصہ جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 2 حصے رہ جاتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے، ایسا ایسا وہ آگے جاری رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ لیں جی سبق شروع کرتے ہیں۔ الدرس العاشرو، 10واں سبق۔ یہ بھی مرکب توصیفی ہے۔ الدرس موصوف، العاشر صفت ہے۔ موصوف اور صفت آپس میں برابر ہوتے ہیں، تذکیر و تانیث میں، اعراب میں، وحدت و جمع میں، تعریف و تنکیر میں۔ یہاں دیکھیں، یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ، یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع، یہ واحد تو یہ بھی واحد، یہ مذکر تو یہ بھی مذکر، ہر اعتبار سے برابر۔ اور ترجمہ الٹی جانب سے شروع ہوگا، پہلے عاشر کا ترجمہ پھر درس کا ترجمہ، یعنی 10واں سبق۔ انا قریب من الباب، میں قریب ہوں دروازے سے، میں دروازے سے قریب ہوں، میں دروازے کے قریب ہوں۔ یہ ترجمہ کر لیں یا سی کا ترجمہ کر لیں، دونوں ترجمے صحیح ہیں۔ یہاں دیکھیں، آنا جو ہے یہ مبتدا ہے، آنا ضمیر مرفوع منفصل ہے، صیغہ واحد متکلم ہے، اور قریب جو ہے نا یہ خبر بن رہی ہے، اور یہ ڈائریکٹ خبر نہیں بنے گی، یہ من جار الباب مجرور، جار مجرور مل کے متعلق ہو جائے گا اس قریب کے۔ قریب شبہ فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کے خبر واقع ہوگا آنا کا۔ آنا ضمیر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ واقع ہوا۔ اسی طریقے سے آگے جتنے جملے آئیں گے ان کی ترکیبیں آپ اسی طریقے سے کریں گے۔ انا قریب من النافذتی، میں کھڑکی کے قریب ہوں۔ انا قریب من الباب جدا، میں دروازے کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ یہاں جو ہے یہ حال بن رہا ہے، یہاں قریب کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس سے یہ حال بن رہا ہے فاعل کا، یعنی بہت زیادہ میں قریب ہوں دروازے کے، جداً بہت زیادہ، یہ حال بن رہا ہے۔ قریب من النافذاتی جداً، میں کھڑکی کے، یہاں کھڑکی کے بہت زیادہ قریب ہوں، مطلب یہ کہ میں کھڑکی کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ انا عند البابی، میں دروازے کے پاس ہوں۔ اندہ کا مطلب پاس ہوتا ہے، اور اندہ کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جب آتا ہے مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، اس کی ماں بعد چیز مضاف الیہ بنتی ہے، اور یہ جو ہے نا یہ ظرف بنتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا یہ ظروف آپ نے پڑھے ہوں گے تو اس میں یہ آتا ہے کہ انا عند البابی، میں دروازے کے پاس ہوں۔ انا عند النافذاتی، میں کھڑکی کے پاس ہوں۔ اچھا یہاں نیچے آ جائیں جی، انا قریب من الشجرتی، میں قریب ہوں درخت سے، میں درخت کے قریب ہوں، میں درخت سے قریب ہوں۔ قریب من الشجرتی جدا، میں قریب ہوں درخت سے بہت زیادہ۔ انا عند الشجرتی، میں درخت کے پاس ہوں۔ ہذہ غرفۃ صدیقی، یہ میرے دوست کا کمرہ ہے۔ یہ غرفت کے اوپر جو پیش آئی ہے یہ مضاف ہو رہی ہے، اصل میں مضاف ہونے کی وجہ سے یہاں چونکہ مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی، ایک زیر ایک زبر ایک پیش آتی ہے، تو یہ صدیق جو ہے یہ درمیانی مضاف الیہ مضاف ہے، اور یا ضمیر یہ مضاف الیہ بن رہی ہے، یہ پورا مرکب اضافی ہے۔ یہ ہذہ غرفۃ صدیقی، یہ میرے دوست کا کمرہ ہے۔ انا فی غرفۃ صدیقی، میں اپنے دوست کے کمرے میں ہوں۔ آگے کہتے ہیں انا عند صدیقی، میں اپنے دوست کے پاس ہوں۔ اینا انا، میں کہاں ہوں۔ اینا سوال کے لیے آتا ہے، اینا انا، میں کہاں ہوں۔ یہ جناب ہو گیا، اگلے صفحے پہ آ جائیں۔ کہتے ہیں ہذہ غرفۃ والدی، یہ میرے والد محترم کا کمرہ ہے، یہ میرے والد کا کمرہ ہے، یہ میرے ابا جی کا کمرہ ہے۔ انا فی غرفۃ والدی، میں اپنے والد محترم کے کمرے میں ہوں۔ انا عند والدی، میں اپنے والد محترم کے پاس ہوں۔ یہ محترم کا ترجمہ میں خود ڈال رہا ہوں اندر سے، آپ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، وہ اضافی ترجمہ کر رہا ہوں، ادب کے لیے بولا جا رہا ہے۔ اینا انا، میں کہاں ہوں۔ الحرۃ الصغیرۃ، چھوٹی
بلی، یہاں یہ دیکھیں یہ مرکب توصیفی ہے، موصوف اور صفت ہے۔ ان دل حرت القبیرتی، بڑی بلی کے پاس، این الحرت الصغیرۃ، چھوٹی بلی کہاں ہے، چھوٹی بلی کہاں ہے۔ دراجاتن سائیکلی، سیاراتن کار، مال، مال کو کہتے ہیں جو پیسے وغیرہ ہوتے ہیں، طعام کھانا، طعام قلیل تھوڑا کھانا، یہ موصوف صفت ہے، مرکب توصیفی ہے۔ طعام کثیر بہت زیادہ کھانا، مال قلیل تھوڑا مال، مال کثیر زیادہ مال۔ اندی کتاب میرے پاس کتاب ہے، اندی قلم میرے پاس قلم ہے، اندی ورقن میرے پاس ورق ہے، اندی ساعتن میرے پاس گھڑی ہے۔ حل اندہ کا کتاب، کیا تمہارے پاس کتاب ہے۔ حل اندہ کا قلم، اچھا یہاں دیکھیں کا بھی لگایا، کاف زیر کی بھی ہے، اندہ کی یا اندہ کا، یہ مذکر مؤنث کی ضمیر ہے اصل میں، وہ ہے نا کا کما کم کی کما کننا، تو مذکر کے لیے کا آئے گا، اگر کوئی مطلب مذکر ہے کوئی مرد ہے تو اس کے لیے اندہ کا کہہ لے، اور اگر مؤنث ہے لڑکی ہے تو اندی کی، اندہ کی کہہ لے، تو وہ پھر ترجمہ مطلب یہ کہ لڑکی والا ہو جائے گا۔ ہم مذکر کو مد نظر رکھ کے یہاں ترجمہ کرتے ہیں۔ حل اندہ کا قلم، کیا تمہارے پاس قلم ہے۔ حل اندہ کا ورقن، کیا تمہارے پاس ورق ہے۔ نعم اندی ورقن، جی ہاں میرے پاس ورق ہے۔ حل اندہ کا ساعتن، کیا تمہارے پاس گھڑی ہے۔ نعم اندی ساعتن، جی ہاں میرے پاس گھڑی ہے۔ لا لیسا اندی ساعتن، نہیں میرے پاس گھڑی نہیں ہے، نہیں میرے پاس گھڑی نہیں ہے۔ حل اندہ کا دراجاتن، کیا تمہارے پاس سائیکلی ہے۔ نام اندی دراجاتن، جی ہاں میرے پاس سائیکلی ہے۔ حل اندہ کا سیاراتن، کیا تمہارے پاس کار ہے۔ لا لیسا اندی سیاراتن، نہیں میرے پاس کار نہیں ہے۔ حل اندہ کا طعامن، کیا تمہارے پاس کھانا ہے۔ جی ہاں میرے پاس کھانا ہے۔ کیا تمہارے پاس بہت زیادہ کھانا ہے۔ نہیں میرے پاس بہت زیادہ کھانا نہیں ہے۔ لا لیسا اندی طعام کثیر، نہیں میرے پاس بہت زیادہ کھانا نہیں ہے۔ اندی طعام قلیل، میرے پاس تھوڑا کھانا ہے، اگر بیچ میں بل لگا لے تو ہو جائے گا نہیں بلکہ میرے پاس تھوڑا کھانا ہے۔ حل اندہ کا مال کثیر، کیا تمہارے پاس بہت زیادہ مال ہے۔ لا لیسا اندی مال کثیر، بل اندی مال قلیل، تو نہیں میرے پاس بہت زیادہ مال نہیں ہے بلکہ میرے پاس تھوڑا مال ہے، بل اگر لگائیں گے تو پھر یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ اندہ علم الساعاتی، اس کے پاس گھڑی کا علم ہے، یا ساعہ جو ہے نا وہ قیامت کو بھی کہتے ہیں، اس کے پاس قیامت کا علم ہے، دونوں اعتبار سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اندہ علم الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اندہ مفاتیح الغیب، اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ اندہ پاس، اندی میرے پاس، اندہ کا تمہارے پاس، اندہ اس کے پاس، دراجاتن سائیکلی، سیاراتن کار، لا نہیں، لیسا نہیں۔ آگے بھائی تمرین آ گئی ہے، یہ آپ نے خود کرنی ہے، خود حل کریے گا آپ۔ تمرین الدرس العاشری، 10ویں سبق کی مشق۔ آنا قریبن، اب یہ قریب کس کے ہے، دروازے کے ہے نا، تو یہاں آپ لگائیں، آپ خود سبق اب جب پڑھ لیا ہے، سبق اگر سمجھ آ گیا ہے تو اب یہ مشق آپ خود کریں، آپ کو یہ مشق آنی بھی چاہیے، اگر نہیں آئے گی تو اس کا مطلب ہے سبق نہیں آپ کا کلیئر، پہلے آپ سبق کلیئر کریں پھر مشق کریں، اور یہ حل کر کے مجھے دکھائیے گا۔ یہ اگلا صفحہ بھی آپ نوٹ کریں، اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں، یہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، یہ بھی سارے آپ اعراب لگائیں اس کے اوپر، یہاں اعراب نہیں لگے ہوئے، اعراب لگائیں ان کے اوپر اور ترجمہ بھی کریں۔ یہ آخری صفحہ ہے ہمارا، اور یہ دیکھ لیں یہاں جو ہے نا گنتی دی ہوئی ہے، واحد ایک، اسنان دو، ثلاثت تین، اربعۃ چار، خمسۃ پانچ، ستۃ چھ، سبعۃ سات، ثمانیۃ آٹھ، تسعۃ نو، عشرۃ 10، یہ گنتی بھی یاد کریں آپ اچھے طریقے سے۔ سبق ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور آپ کو مبارک ہو، الحمدللہ آپ نے پہلا حصہ جو ہے نا کلیئر کر لیا ہے کتاب کا، اور ابھی ہم جو ہے نا دوسرے حصے کی جانب بڑھیں گے انشاءاللہ، کل سے وہ والا سبق پڑھیں گے۔ بہت شکریہ جی، ادارے میں آپ خود بھی داخلہ لیں اور اپنے دوستوں کو بھی داخلہ لے کے دیں، ان کو متعارف کروائیں درس نظامی سے۔ یہ آن لائن درس نظامی ہو رہی ہے، آپ گھر بیٹھے درس نظامی کر سکتے ہیں،
کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ سوال کرنے کی بھی آپ کو سہولت ہے، آپ آڈیو میں سوال کریں، ٹیکسٹ میں سوال کریں، انشاءاللہ ہر اعتبار سے آپ کو جواب دیا جائے گا۔ آپ واٹس ایپ کے اوپر ہم سے رابطہ کریں، اسکائپ کے اوپر رابطہ کریں، ہماری ویب سائٹ alim.online.org، اس کے اوپر آپ رکنیت اختیار کریں، رجسٹریشن لیں اور آپ جو ہے نا باقاعدہ تعلیم حاصل کریں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔